اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور وہی متصرف، حاکم، مدبر اور مسخر ہے، تو اس نے اپنے بندوں کی دعا کی طرف رہنمائی فرمائی، کیونکہ وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے۔ اس سے اس نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ وہی رزق عطا کرنے والا ہے اور وہی قیامت کے دن اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو پھیل جانے والی بنا کر بھیجتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو بارش والے بادل سے پہلے پھیل جاتی ہیں، یعنی خوشخبری دینے والی، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ روم میں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں، اور اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شعراء میں۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد می برساتا اور اپنی رحمت بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور لائق تعریف ہے۔ اور فرمایا سورہ روم میں، تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، یعنی ہوائیں ان بھاری بھاری بادلوں کو لاتی ہیں جو پانی کی کثرت کے باعث بہت بوجھل ہو کر زمین کے قریب ہو جاتے ہیں اور گھٹاؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، ایسی بستی کی طرف جو مری ہوئی یعنی خشک ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی نباتات نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمایا سورہ یاسین میں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اور یہاں فرمایا، پھر می سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے نکالیں گے، یعنی جس طرح ہم نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہم جسموں کو بھی خاک میں مل جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور 40 دن تک زمین پر بارش برستی رہے گی، اور اس بارش کی وجہ سے قبروں سے جسم اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح زمین میں دانے اگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مثال کو بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اسی لیے فرمایا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے پیداوار بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتی ہے، یعنی عمدہ زمین سے پیداوار اچھی بھی ہوتی ہے اور جلد بھی، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران میں، اور اسے اچھی طرح پرورش کیا۔ اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ مجاہد وغیرہ نے فرمایا ہے کہ خراب زمین سے مراد بنجر اور شور زدہ زمین ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی تو اس میں سے کچھ ایسے صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں اگائیں، اور زمین کے کچھ قطعات ایسے تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جنہوں نے اسے پایا، پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا۔ اور زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان ہیں جن پر بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی کو روکا اور نہ ہی گھاس کو اگایا۔ بس یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع پہنچائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ اور یہی مثال اس شخص کی ہے جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔